الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ الحمد للہ صراط مستقیم کورس آج 8واں سبق ہے۔ نمبر 1 قرآنی آیت، تثلیث نہیں توحید، یعنی خدا تین نہیں بلکہ توحید ایک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ سورہ نساء کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، یعنی حد سے زیادہ نہ بڑھو اور نہ کہو اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ۔ پکی بات یہ ہے کہ مسیح بن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جس کو مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا اور اس کی طرف سے روح ہیں۔ سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ خدا تین ہے، تم اس سے باز رہو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ پکی بات یہ ہے کہ اللہ اکیلا معبود ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اس کا ہے اور اللہ کارساز کافی ہے۔ تو اس آیت میں صاف طور پر واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ صرف اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق تنہا تنہا اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام اور اللہ یہ تینوں خدا ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمایا تثلیث نہیں بلکہ توحید ہے، خدا تین نہیں بلکہ خدا ایک اور واحد ہے، یکتا ہے۔ حدیث شریف، بڑے حوصلے ہیں پروردگار کے۔ ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احد اصبر على اذى يسمعه من اللہ يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، متفق علیہ۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، مشکاۃ شریف میں روایت ہے صفحہ نمبر 13 پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکلیف دہ بات کو سن کر صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے کہ لوگ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ پھر بھی انہیں عافیت میں رکھتا ہے اور انہیں رزق دیتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف جو ہوتی ہے کہ دوسروں کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا، تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تکلیف دہ باتوں کو سن کر صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں عافیت کے ساتھ رزق دیتے ہیں اور انہیں عافیت میں بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایسے باتیں جو شرکیہ باتیں ہوں جس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 عقائد، اللہ کا عدل و فضل۔ اللہ تعالیٰ جس طرح بندوں کے خالق ہیں، بندوں کے افعال یعنی کاموں کے بھی خالق ہیں، البتہ بندوں کے بعض افعال اضطراری ہیں۔ اضطراری کا معنی بے اختیاری، مجبوری میں جو ہو جاتے ہیں ان کو اضطراری کہتے ہیں، جن میں بندے کے ارادہ اور اختیار، خواہش و رغبت کا دخل نہیں ہوتا۔ اور کچھ افعال اختیاری ہیں جن میں بندے کی طبعی شوق اور رغبت یا طبعی نفرت و کراہت کا دخل ہوتا ہے۔ ان اختیاری افعال میں بندہ اپنے اختیار سے جو نیک کام کرے گا اس پر اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور جو برا کام کرے گا اس پر سزا ملے گی۔ یہ اللہ کا عدل ہے۔ اگر اللہ کا عدل اور انصاف ہے، اگر اللہ اپنے فضل سے جس گنہگار کو چاہے معاف کر دے، اللہ ہی سے ہدایت کی مغفرت مانگنی چاہیے۔ اللہ ہی ہدایت دینے والے اور اللہ ہی معاف کرنے والے۔ نمبر 4 مسائل و احکام۔ غسل کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض، مرد پر غسل صرف جنابت کی صورت میں فرض ہو جاتا ہے، یعنی ناپاکی کی حالت میں، جبکہ عورتوں پر 3 صورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے۔
اور وہ 3 صورتیں یہی جنابت، حیض اور نفاس۔ موت کے وقت غسل، جب آدمی مر جائے تو زندوں پر میت کو غسل دینا فرض ہے۔ اچھا، منی، جب آدمی ہم بستری کرے یعنی ملاقات کرے تو شہوت کے ساتھ جو مادہ نکلتا ہے اسے منی کہتے ہیں۔ مزی، جب آدمی ملاقات کرنے لگے تو شہوت کے ساتھ جو قطرے نکلیں اور اسے جوش مزید بڑھ جائے اسے مزی کہتے ہیں۔ نمبر 3 ودی، جب آدمی بیماری کی وجہ سے یا کمزور ہو جانے کی وجہ سے جب کوئی کام کرے، وزن اٹھائے یا پیشاب کے بعد جو سفید مادہ نکلے اسے ودی کہتے ہیں۔ حکم کیا ہے اب تینوں کا؟ منی کے نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، جبکہ مزی اور ودی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا۔ سنت، غسل کب سنت ہے؟ جمعہ کے دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، احرام باندھنے سے پہلے اور عرفہ کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ مستحب، خوف کے وقت، سفر سے واپسی پر، آندھی کے وقت، سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت، ان اوقات میں غسل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 5 مسنون دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، صفحہ نمبر 56 پر یہ روایت ہے۔ ترجمہ، میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں اور درود و سلام و آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو باتیں پڑھی گئی ہیں اس کو سننے کی اور سمجھنے کی اور عمل میں لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔